اپنا نام رکھا ہے، آئے ہمارے یہاں آفس میں میٹنگ میں اور کہنے لگے میری فلاں علماء سے بات ہوئی، فلاں امام صاحب سے بات ہوئی اور اس مسئلے کا کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ علماء جو دائی نہیں ہے ان کا علم محدود ہوتا ہے، اور وہ شخص جو دائی بن جاتا ہے اس کا علم الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی کمی ہمارے مسلم قوم کی ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے فتنے بڑے آسانی سے اس میں پنپ پاتے ہیں اور بڑے آسانی سے بہت سارے لوگوں کو شکار بنا لیتے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال عالمی سطح پر قادیانی فتنے کا، قادیانی نشاطات کا، قادیانی سرگرمیوں کا ایک جائزہ اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ عالمی پس منظر میں قادیانی فتنے کی جو شروعات ہوئی ہے وہ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر۔ شروع میں جب ہندوستان میں یہ فتنہ شروع ہوا تو الحمدللہ اس شخصیت کا نام آنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، شیخ ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ۔ انہوں نے قادیان ہی میں قادیانی فتنے کو گویا دفن کر دیا، ایسے چیلنجز کیے، ایسے مناظرے کیے، ایسی گفتگو کی، اور جہاں بھی انہیں موقع ملا، جہاں بھی ضرورت پڑی وہ گئے اور انہوں نے اس پر کام کیا۔ اس وقت بڑے پیمانے پر بڑی کامیابی انہیں ملی اور بڑے پیمانے پر ان کا ہر مکتبہ فکر نے ساتھ دیا اور سب نے ساتھ مل کر کے اس قادیانی فتنے کا مقابلہ کیا۔ لیکن قادیانیت نے چونکہ مختلف لوگوں کو، مختلف پڑھے لکھے لوگوں کو اس لیے اپنا شریک کار بنا لیا تھا کہ یہ انگریزوں کی سرپرستی میں تھا، اور انگریز اس وقت حاکم تھے۔ انگریز بڑے بڑے مناصب ایسے لوگوں کو دیتے تھے جو قادیانیت قبول کر لے، یا لوگ قادیانیت اس لیے قبول کر لیتے تھے کہ انہیں بڑے مناصب مل جائیں۔ جب بٹوارا ہوا تو پاکستان جو ایک ملک اسلام کے نام پر بنا، اس ملک کا وزیر خارجہ وہ قادیانی رہا، سر ظفر اللہ خان۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ نام جانتے ہوں گے، سر ظفر اللہ خان۔ یہ شخص پکا قادیانی مبلغ تھا اور اسے وہاں کی وزارت خارجہ کی کرسی مل گئی۔ وزارت خارجہ کا مطلب کہ پوری دنیا کی سفارت، پوری دنیا سے رابطہ، پوری دنیا میں جو ملکوں میں اس کے آفیسز قائم ہوئے وہ اس کے انڈر میں تھے۔ اس نے بڑے پیمانے پر سفیروں کو، ان سفارت خانوں میں کام کرنے والوں کو، اور یہی نہیں وہاں کے اور دوسری وزارتوں میں اور فوج میں بڑے پیمانے پر قادیانیوں کو شامل کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لہر جو یہیں بر صغیر کی محدود ایک لہر تھی اور نہایت کمزور سی تھی اور نہایت محدود تھی اور غلط انداز میں متعارف ہو چکی تھی، الحمدللہ وہ پھر نئے سرے سے احمدی فرقے کے نام سے بڑے پیمانے پر متعارف ہو گئی۔ علماء نے اس وقت بھی مخالفت کی، بڑے پیمانے پر قربانیاں دی، تحریکیں چلائیں، مل جل کر کوششیں کی، لیکن جو پاکستان کا اس وقت انتشاری صورتحال تھا اور جو وہاں کے حکمراں کی کیفیت تھی، ان سب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس آدمی کو بڑے پیمانے پر کام کرنے کا موقع ملا۔ دوسری طرف آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا، دوسرے ملکوں کو چھوڑ دیا، لیکن اس طرح کے فتنے جو ان کے آلے کار تھے اس کو لے کر کے وہ دوسرے ملکوں مر گئے، دوسرے ملکوں میں جا گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ وہ فتنہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلنی چاہیے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا متفق ہے تو کسی نہ کسی موقع پر پوری دنیا، پوری امت مسلمہ، کسی بھی ملک میں رہنے والا مسلمان وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متحد ہو جائے گا، ایک دوسرے کا معاون بن جائے گا اور ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ اس لیے پوری دنیا میں انتشار جانا چاہیے، یہ قادیانی فکر پوری دنیا میں پہنچنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو یورپ منتقل کیا، یورپ کے ذریعے عرب ممالک میں منتقل کیا، اور دوسری جگہوں پر جہاں جہاں ان کے اثرات تھے وہاں انہوں نے اس کی پورے طور پر سرپرستی کی۔ تیسری چیز، عالمی سطح پر جو ان کے نشاطات ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سپورٹ، ان کا تعاون وہ قوم کر رہی ہے جو قوم کی جدید ٹیکنالوجی میں ماہر ہے۔ یہ بھی ہمارے اوپر ہمارے لیے ایک نہایت غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم نے چونکہ جدید ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا،
بحیثیت امت ہم نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، سوچتے سوچتے پوری 100 سال گزر گئے، ایک صدی گزر گئی، 19ویں صدی گزر گئی، 20ویں صدی بھی گزر گئی، اب ہم 21ویں صدی میں آ کر کے جدید ٹیکنالوجی کا کچھ نہ کچھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 150-200 سال گزرے، 1.5-2 صدیاں گزری، اس میں انہیں موقع ملا پورے طور پر کہ جدید وسائل کا استعمال کریں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جو جدید وسائل کے پر حاوی تھے۔ انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے جب سب سے پہلے آیا، انہوں نے اس سے پہلے ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے، پریس کے ذریعے اپنی بات کو خوب پھیلایا، خوب پوری دنیا میں پہنچایا۔ یہ ان کا عالمی نشاطات کا پہلا رخ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، آپ دیکھیں گے کہ سیٹلائٹ چینل پر سب سے زیادہ پہلی فرصت میں احمدی فرقے کے پیغامات آئے، ان کی تحریک نے کام کرنا شروع کیا۔ اگر آپ سیٹلائٹ کی تاریخ پڑھیں گے، ٹی وی چینلز کی تاریخ پڑھیں گے جو ابھی کوئی لمبی نہیں ہے، تو آپ کو ملے گا کہ بالکل شروع سے ہی سیٹلائٹ پر احمدی فرقے کا پروگرام آنا شروع ہو گیا، اور عام مسلمان وہ یہ سمجھا کہ احمدی فرقے کا مطلب احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی فرقہ، اور اس کے لوگ شکار ہوئے، اس سے لوگ متاثر ہوئے، کافی بڑے پیمانے پر اس سے ان کی باتیں پھیلی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس سیٹلائٹ چینل کا استعمال کیا، جس کے استعمال کرنے میں ہم نے کافی تاخیر کی۔ اس کے بعد تیسرا عالمی نشاطات کی جو ان کی بنیادیں ہیں وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل سطح پر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ تھے اور جو دین سے ناواقف تھے، ان کو انہوں نے شکار بنایا، ان سے انہوں نے رابطہ کیا، ان پر انہوں نے محنت کی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اور اس چیز کے کہنے میں میں پھر مولانا عبدالماجد دریابادی ہی کے اس جملے کا سہارا لے رہا ہوں جو انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، چونکہ میں نے اس کو بہت قریب سے پڑھا، اس کتاب کو کئی بار پڑھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں ارتداد میں چلا گیا اور اسلام کے خلاف مضامین لکھنے لگا تو لوگ مجھ سے بدکنے لگے، دور بھاگنے لگے، یہاں تک کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ ارے اس کا نکاح کیا پڑھاتے ہوئے تو مرتد ہو گیا ہے، کلمہ پڑھا لو تب نکاح پڑھاؤ۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی ان علماء پر کہ کیا میں اس وقت نکاح کے موقع پر جو مجھ سے کہو گے میں پڑھ لوں گا، کیا اس وقت کلمہ پڑھنے سے میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ میرے قریب لوگ نہیں آئے، مجھ کو نہیں سمجھایا۔ یہ لوگ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگوں پر محنت کرتے ہیں، ان تک اپروچ بناتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں ایک نام بہت ابھرا تھا ایک زمانے میں بطور سائنسداں، عبدالسلام کا نام، جو نوبل پرائز ایوارڈ یافتہ شخص ہے۔ عبدالسلام وہ کون تھا؟ قادیانی، قادیانی، دائی قادیانی، ایسا عام قادیانی نہیں، دائی قادیانی، یہ نہیں کہ قادیانیت سے متاثر ہو گیا، دعوت دینے والا قادیانی، جس کو ایوارڈ دیا گیا، جس کو اتنا ابھارا گیا۔ اور بہت سارے لوگوں بارے میں تحقیق بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پر ان کا نام نہیں ابھر پاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ قادیانیت نے پہلے تو سب سے پہلے جدید وسائل کا استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی قوم کے سرپرستی میں تھے جو جدید وسائل کو اپروچ دینے والی تھی اور اس کی ایجاد کرنے والی تھی۔ دوسرے طور پر انہوں نے میڈیا کو سب سے پہلے استعمال کیا، بڑے پیمانے پر استعمال کیا، اور اس کے ذریعے عالمی سطح پر اپنے اثرات چھوڑے اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ اور تیسری سطح پر انہوں نے عالمی سطح پر جو فیم شخصیتیں تھیں، جو مشہور شخصیتیں تھیں، جو ایسی شخصیتیں تھیں جن کا اپنا اثر و رسوخ تھا، ان پر انہوں نے محنت کی اور کسی نہ کسی طرح ان کو قادیانیت کے ان بنیادوں کو، جس سے جیسا ہوا دھوکہ سے، کچھ چھپا کر، کچھ ظاہر کر کے، کچھ باتیں کہہ کے، کچھ اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر کے، اور انہوں نے ان کو اپنے دامے فریب میں لیا، اپنا ساتھ کیا، اپنا دائی بنایا، اپنا ہمنوا بنایا، اور ان کے ذریعے عالمی سطح پر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ یہی نہیں، انہوں نے بڑے اچھے اسکول اور کالجز بھی کھولے۔ قادیانیت عالمی سطح پر جو سرگرم ہے وہ ایسے ہوا میں نہیں سرگرم ہے، ان کے اچھے کالجز اور اسکول ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، یہاں بھی میں نے ابھی شیخ سے رات میں بات کرتے ہوئے سنا کہ بہت سارے لوگ یہاں کے قادیان پڑھنے جاتے ہیں۔ خود لکھنؤ میں بڑی ہنگامی صورتحال ہو گئی تھی 98 میں، جب امام حرم تشریف لائے شیخ سبیل، اور بہت سارے لوگ آئے، بہت بڑی کانفرنس ہوئی قادیانیوں کے خلاف لکھنؤ میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لکھنؤ میں موہن لال گنج سے 14 لڑکے قادیان پڑھنے گئے تھے،
14 لڑکے قادیان پڑھنے گئے تھے، اس پر ایک ہنگامہ شروع ہوا اور اس کے بعد اتنی بڑی کانفرنس ہوئی انٹرنیشنل سطح پر جس میں ائمہ حرم تشریف لائے اور بڑی اچھی اور کامیاب کانفرنس ہوئی۔ تو یہ جو انہوں نے ترکیب اپنائی تعلیم کی، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم سب سے مؤثر ذریعہ ہے، سب سے بنیادی ذریعہ ہے کسی شخص کو ڈھالنے اور اپنے لیے دائی بنانے کا۔ تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ یہ تعلیم بہت بنیادی چیز ہے جس سے ہم نے 100% غفلت کی ہے، یعنی مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں 100% غفلت کی ہے۔ ابھی تک مسلمان یہ فیصلہ کرنے میں ناکام تو نہیں ہے لیکن بہرحال کمزور ہیں کہ تعلیمی نظام ان کا کیا ہونا چاہیے، ابھی تک اس کو پورے طور پر فائنلائز نہیں کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ تعلیم کا کام جاری ہے، بہت سے لوگ تعلیم کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ تعلیم کہ جو آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام آج کے لحاظ سے سب سے مفید ہے، اور جس کا دوسرے لوگ اعتراف کر لے کہ واقعتاً ان کا تعلیمی نظام بڑا اسٹرانگ ہے، ایسی پوزیشن میں ابھی ہم نہیں آ سکے۔ یہ بہت سارے اس کے اسباب ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، حکومتیں چھن جانے، مسلمانوں کے آزمائش، ان کے پریشانیوں اور مشکلات کا اس میں بہت دخل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ کرنا چاہتے، لوگوں کی کوششیں ہیں، لیکن بہرحال ہماری جو اس وقت کی اسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اونچے بڑے پیمانے بڑوں کے لیے، چاہے بچے ہوں یا بچیاں، ان کے لیے تو تعلیم کا نظام کچھ ہم نے الگ محفوظ طریقے پر جاری رکھا ہے، لیکن نیچے سطح پر، پرائمری کی سطح پر ہمارا تعلیم نظام پورے طور پر ڈسٹرب چل رہا ہے۔ غور کر کے دیکھ لیجئے، آج شہروں میں اور بڑے پیمانے پر قصبوں میں اور ان دیہاتوں میں جو بڑے اور ایڈوانس دیہات ہیں، اب ترقی ہو گئی ہے، دیہاتوں میں بھی سڑکیں ہیں، گاڑیاں ہیں، آنے جانے کے وسائل ہیں، آپ ذرا سا گھوم پھر کر دیکھ لیجئے کہ سب جگہوں پر انگلش میڈیم اسکول قائم ہو گئے، اور انگلش میڈیم اسکولوں کا پورا نصاب اور پورا کا پورا سسٹم وہ غیر اسلامی، وہ اسلام سے الگ ہٹ کر ہے۔ اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ اگر 10,000 کی آبادی ہے تو کیا ہمارے 2 اسکول ہیں؟ اس طرح جو اسلامی بنیادوں پر انہیں انگلش میڈیم کے طرز پر اس کے سسٹم سے، اس اعتبار سے مضبوط تعلیم دے سکیں؟ کیا ہمارے اگر بچیوں کی پڑھنے کی تعداد 10,000 5,000 ہے تو ہمارے گرلز کالج 10-5 ہیں؟ ڈھونڈتے رہیے پورے شہر میں، 1-2 مسلم گرلز کالج ملیں گے، وہ بھی ان لوگوں کے قائم کیے ہوئے جو یا تو سیکولر مزاج کے ہوں گے یا کمیونسٹ مزاج کے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، جس شہر میں جانا ہوتا ہے، جہاں بھی آنا جانا ہوتا ہے، ضرور میں کوشش کرتا ہوں کہ جانوں۔ ہاں، ادھر الحمدللہ 10-5 سالوں سے کافی بیداری آئی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی چیز اس طرح کی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی میں مدراس آیا تو پتہ لگا کہ 6 اسکول پرائمری یہاں پہ بہت اچھے چل رہے ہیں، جو اسلامیات اور ماڈرن تعلیم دونوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عالمی سطح پر انہوں نے تعلیم کو ذریعہ بنایا کہ کالجز کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے اور بچپن کی تعلیم کے ذریعے انہوں نے ایسے افراد تیار کیے، اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہے کہ ان کو انگریزوں کا سپورٹ حاصل رہا، طاقتور قوم کا سپورٹ حاصل رہا۔ انہوں نے ان افراد کو پڑھایا اور یورپ بھیجا، وہاں سے پی ایچ ڈی کرائی، وہاں سے اعلیٰ ڈگریاں دلائی، ان کو لا کے متعارف کرایا، ان کو اچھے مناصب دلائے، اور اس کے بعد انہوں نے قادیانیوں کے لیے کام کیا۔ اسی وجہ سے سن 74 میں رابطہ عالم اسلامی نے ان کے بارے میں جو قرارداد پاس کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر ان کی سرگرمیاں کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ رابطہ عالم اسلامی، جس میں اس وقت تقریباً 144 تنظیموں کے نمائندے شریک تھے، سن 1974 میں رابطہ عالم اسلامی نے باقاعدہ قادیانیت کے سلسلے میں ایک کانفرنس بلائی، جس میں 144 تنظیموں کے افراد اور نمائندے شامل تھے، اور اس میں قرارداد پیش کی گئی۔ میں اس کے چند شقیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ کیجئے کہ عالمی سطح پر ان کی سرگرمیوں کے سلسلے میں کیا بے چینی تھی، جس کے نتیجے میں رابطہ عالم اسلامی نے یہ کانفرنس بلائی تھی۔ بے چینی پہلے میں ذکر کرتا ہوں جو رابطہ عالم اسلامی نے کوٹ کیے ہیں۔ نمبر 1، قادیانیت یا احمدیت ایک تباہ کن کیڑا ہے، یہ تحریک اسلام کے دامن میں اور اس کے نام سے پناہ لیتی ہے اور اپنے خبیث اور گندے مقاصد کو چھپا لیتی ہے۔ نمبر 2، اس تحریک کا دعویٰ ہے کہ اس کا داعی نبی ہے۔ نمبر 3، قرآنی آیات میں یہ لوگ تحریف کرتے ہیں۔ نمبر 4،
जिहाद को मनसूख करार देते हैं। नंबर 5, इस तहरीक ने इस्लाम दुश्मन ताकतों की मदद और सरमाए से अपनी इबादत गाहें और मराकिज बनाए। लिहाजा अब उन्होंने कुछ तजावीज पेश की कि जिस पर आलमी सतह पर यानी अमल होना चाहिए। नंबर 1, इस गिरोह के काफिर और खारिज अज इस्लाम होने का ऐलान किया जाए। नंबर 2, हर इस्लामी तंजीम कादियानी सरगर्मियों को जहां भी वो सरगर्म अमल हो रोके, उनकी हकीकत से पर्दा उठाए और दुनिया को उनसे वाकिफ कराए ताकि लोग उनके जाल में ना फंसने पाए। नंबर 3, कादियानियों या अहमदियों से कोई मामला ना किया जाए, उनका इक्तिसादी, समाजी, तहजीबी बाइकाट किया जाए, उनसे शादी ब्याह का रिश्ता ना कायम किया जाए, मुसलमानों के कब्रस्तानों में उनको दफन ना किया जाए, उनसे वो मामला किया जाए जो कुफ्फार से किया जाता है। नंबर 4, मुस्लिम हुकूमतों से मुतालबा किया जाता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाएं और उनको गैर मुस्लिम अकलियत तस्वुर करें। मुस्लिम ममालिक उन्हें गैर मुस्लिम अकलियत तस्वुर करें और उनको गवर्नमेंट में अहम मनासिब और ओहदों पर फाइज ना होने दें। नंबर 6, कुरान करीम में कादियानियों ने जो तहरीफ की है उसके फोटो शाये किए जाएं। कुरान के कादियानी तर्जुमों को तलाश करके जमा किया जाए और उनको फैलने से रोका जाए। नंबर 6, हर वो तबका जो इस्लाम से मुनहरिफ है उससे कादियानियों जैसा सलूक किया जाए। इस एलामिया को आलमी सतह पर अहमियत और इसको एक वकार हासिल हुआ और राब्ता आलमी इस्लामी के इस एलामिये के बाद पूरी दुनिया में इस तहरीक के खिलाफ एक बेदारी आई जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम हुआ। लेकिन इस वक्त जो उनके निशातात हैं पूरी दुनिया में, वो मैंने आपको बताया इंटरनेट पर बहुत ज्यादा हैं, उनके अपने टीवी चैनल्स हैं, अहमदी टीवी चैनल्स हैं, और इसी तरह उनके अपने तालीमी इदारे हैं और उनके अपने दावती सेंटर हैं बाकायदा। लखनऊ छोटा सा सेंटर है उनका, लेकिन उसमें भी उनके 5-6 दाई हैं जो मुस्तकिल दावत का काम करते हैं, लोगों में जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं और उनमें दावत का काम करते हैं। ये जो उनकी सरगर्मियां हैं, ये जो उनके निशातात हैं, अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, यूरोप में बहुत ज्यादा है। क्यों? यूरोप में बहुत सारी नस्लें यहां से गई जो मुसलमान थी और वो मुसलमान घरानों के तौर पर आबाद हो गए। वो लोग जो आज यूरोप में इस्लाम ला रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करके इस्लाम ला रहे हैं, इसलिए वो सही इस्लाम तक पहुंचते हैं। लेकिन वो लोग जो यहां से पहले गए, उस जमाने में गए जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, चाहे वो गुलाम बनकर गए या दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम में आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग लड़ाई के लिए पकड़ कर ले जाए गए और वहीं वो आबाद हो गए। आज बहुत सारे मुल्कों के बारे में आप सुनते होंगे कि फला हिंदुस्तानी नस्ल का है, फला हिंदुस्तानी नस्ल का है, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी गए। उनकी नस्लें जो नावाकिफ हो गई अपनी दीन से, किसी सेंटर के ना होने की वजह से, किसी तालीमगाह के ना होने की वजह से, आज ये उनको अपना शिकार बनाते हैं, आज ये उनमें अपनी बातें फैलाते हैं, उनको ये बतलाते हैं कि तुम मुसलमान हो तो मुसलमान होने का मतलब ये है कि तुम अब इस आखिरी नबी, तुम इस नबी को भी मान लो जिनकी बशारत आखिरी नबी ने दी थी। या अपने अंदाज में उनको वो गुमराह करते हैं, उनको वो समझाते हैं, उनको वो बेराहरो करते हैं और उन्हें फिर वो कादियानी बनाकर उन्हें दाई बनाते हैं। ये आलमी सतह पर उनकी कोशिशें हैं, इस अंदाज में उनकी कोशिशें हैं। हिंदुस्तान में आपके कुर्बो जवार में कोशिशें हैं, मैंने लखनऊ की मिसाल दी, और दूसरे इलाकों के बारे में अगर तहकीक की जाए तो वहां भी इस तरह की कोशिशें उनकी जारी हैं। इस आलमी सतह पर इनकी कोशिशों के सिलसिले में ये जो सेमिनार है उसमें हमारा जो ये मौजूद था आलमी पैमाने पर कादियानियत के निशातात का एक जायजा, हमने आपसे जो बात कही है खुलासे के तौर पर उसको मैं खुलासा करके उसको मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं कि पहली चीज तो ये कि चूंकि कादियानियत को अंग्रेजों ने कायम किया, शुरुआत की, उन्होंने इसको ढाला, बनाया और सवारा और सपोर्ट किया, इसलिए ये पूरी दुनिया में आज भी उनकी ताकत है, उनके इदारे हैं, उनके अफराद हैं, वो इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो इनको इनकी पुष्टपनाही करते हैं, वो इन्हें माली ताउन देते हैं, वो इन्हें हर तरह का सपोर्ट करते हैं और उनके ताउन से, उनकी मदद से ये अपना काम करते हैं। इसराइल वो इनको मुकम्मल ताउन देता है, इन्होंने बाकायदा अपने अफराद इसराइल में भेजे हैं, रबवा में इनकी एक ऑफिस भी बनी हुई है और बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने कर रखी हैं। तो आलमी सतह पर इनकी सरगर्मियां वो इन्हीं आलमी इस्तेमारी जो कोशिशें हैं, जो साजिशें हैं, जो ताकतें हैं, जो इस्लाम की दुश्मन हैं, उन्हीं के साये में
یہ تحریک آج بھی جاری و ساری ہے اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. ہمیں جس چیز کی زیادہ فکر کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے معاشرے میں جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، جو ہمارا دین سے ناواقف طبقہ ہے، جو ہمارا غریب طبقہ ہے، اس میں ان کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان جگہوں کا انتخاب کریں، ہم ان جگہوں پر نگاہ رکھیں جو ہمارا اپنا سماج ہے، جو مسلمان ہے، جہاں ان کی اپروچ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں، وہ غریب ہیں، وہ کمزور ہیں، اس لیے یہ ان کو حوصلہ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں اور ان کے کچھ بچوں کو اڈاپٹ کر کے یہ باہر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے آئیں اور پھر وہ چینج ہو جائیں. ہمیں اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کے حقائق کو بتلانے کی بھی ضرورت ہے اور خود اپنی قوم میں داعیانہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں 100% تو نہیں کہتا ہوں کہ اگر ہر فرد، ہر مسلمان دائی بن جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن بے شمار مسائل ہندوستان کے مسلمانوں کے دائی نہ بننے کی وجہ سے ہیں. اگر مسلمان دائی بن جائیں تو ان کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس لیے ہم یہ بھی، آپ ائمہ دعات ہیں، آپ خود بھی دائی بنیں، لیکن تمام مسلمانوں کو دائی بننے کا حوصلہ دیں، انہیں دائی بننے کی تربیت دیں، انہیں دائی بننے کے فوائد سے روشناس کرائیں کہ اگر آپ دائی بنتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو خود تحفظ حاصل ہوگا، خود مضبوطی حاصل ہوگی اور اس طرح کے لوگ وہ آپ سے بات کرنے کی جرات نہیں